دل جو سنبھلے تو میں پھر گنبد خضرا دیکھوں. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو آج کے اس مقدس دن میں مسجد میں آنے کی توفیق بخشی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. میرے دوستو، آج جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، قرآن کریم کی وہ بہت ہی اہم آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو پیدا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ رزق کی ذمہ داری بھی اللہ تبارک و تعالی نے خود لی. اسی لیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، کوئی بھی ہو، سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے. آپ ایک چھوٹی سی مخلوق کو دیکھیے، چیونٹی کو دیکھ لیجئے، ایسی سوجھ بوجھ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی. اسی طریقے سے آپ پرندوں کو دیکھ لیجئے کہ جب وہ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ جب میں شام کو اپنے گھونسلے تک لوٹوں گی تو ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہوگا. اسی لیے تو فرمایا کہ اگر انسان ان پرندوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کر لے، بھروسہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گھر بیٹھے رزق کی دولت عطا فرمائیں گے. تو رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ بیٹھ جائیے بس اور اپنے آپ رزق آپ کے پاس آئے گا. قرآن کریم کی دوسری آیت ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب آپ نماز کو پورا کر لیں، پڑھ لیں، تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر آپ پھیل جائیے. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق آپ کے لیے جہاں پر جتنی مقدر میں لکھا ہے اس کو جب آپ تلاش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ رزق پہنچا دے گا. لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ کا جو لفظ ہے نا، اصل جو میں آج بات کرنے والا ہوں اسی کے متعلق کرنے والا ہوں کہ رزق کی تلاش کو آپ کرنا اور کرنا بھی چاہیے، لیکن رزق کو تلاش کرنے میں ہر وقت ذہن میں اللہ کی یاد ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے رزق کو کمانے کا، اسی راستے پر چل کر اپنے رزق کو حاصل کرنا یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے.
میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ پہنچے، آپ پہلے جا چکے تھے. قبیلے اشعار کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے بھی ہجرت کیا. وہ مدینۃ المنورہ کے بالکل قریب تھے کہ ان کا بالکل کھانا پینا ختم ہو چکا تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے اپنے ایک شخص کو مقرر کیا کہ آپ جائیں مدینۃ المنورہ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ ہم لوگ وہاں تک پہنچ چکے ہیں لیکن ہمارے پاس کھانے کا سامان ختم ہو چکا ہے، آپ کچھ کھانے پینے کا ہمارے لیے بندوبست کر دیں. یہ جو قاصد تھے یہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے. اور کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. چونکہ وہ لوگ عربی جاننے والے تھے، ہمیں اور آپ کو ترجمے کی ضرورت پڑتی ہے، تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ چونکہ عرب کے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھ رہے تھے، جیسے ہی ان کے کانوں میں یہ آواز آئی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وہ سمجھ گئے کہ یار جب ہر چیز کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، جتنے چوپائے ہیں، چیونٹی ہیں، کوئی بھی پرندہ ہو چرندہ ہو، حالانکہ سمندر کے تہہ میں جو مچھلیاں ہیں اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، تو پھر ہم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ رزق کا انتظام کر دیجئے. انہوں نے یہ کہنا گوارا نہیں کیا. وہ وہاں سے الٹے پاؤں لوٹ کر اپنے قافلے میں پہنچ گئے اور جا کر وہاں کے لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کا رزق آپ تک پہنچ جائے گا، کھانے پینے کی چیزیں آپ تک پہنچ جائیں گی. اور یہ نہیں بتایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی نہیں ہے اور میں وہاں پر کیا کر کے آیا ہوں. اب یہ سارے صحابہ جو مہاجر تھے راستے میں تھے، یہ انتظار میں بیٹھے رہے. تھوڑی دیر میں بہت بڑا سا تشت میں 2 شخص کھانا لے کر حاضر ہوا جس میں گوشت اور روٹیاں تھیں. سارے صحابہ سیر ہو کر کھائے، پیٹ بھر کر کھائے. کھانے کے بعد کچھ کھانا بچ گیا تو ان کے جو امیر تھے وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کھانا بھیج دیا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایسے حضرات تھے کہ اگر ایک وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھا لیا تو پھر ان کو فکر نہیں ہوتی تھی کہ دوسرے وقت کا ہم بچا کر رکھ لیں. وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ جب ایک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دوپہر میں کھلا رہا ہے تو شام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کھلائے گا. تو جو کھانا بچا تھا نا، انہوں نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیا کہ جاؤ وہاں پر بہت سارے لوگ جو ضرورت مند ہیں، شاید ان کو کم پڑ جائے، ان کو جا کر دے دو. اب یہ قاصد وہ کھانا بچا ہوا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ یار اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کھانا بھیجا تھا وہ بچ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میں نے تو کوئی کھانا نہیں بھیجا. تو پتہ چلا کہ جب ان صاحب سے پوچھا گیا جو قاصد تھے تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری لے لی ہے تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطالبہ کروں. اور میں ایک بات بتا دوں، رزق کو کمانا، مال کو کمانا کوئی گندی عادت نہیں ہے. آپ دیکھیے بہت ساری چیزیں اعمال کی ایسی ہیں کہ انسان مال کے ذریعے کرتا ہے. اگر انسان کے پاس مال ہے تو وہ حج کر سکتا ہے، انسان کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، لوگوں کی مدد، رفاہی راستے میں خرچ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، کسی مسجد میں، مدرسے میں دینا، یہ ساری عبادتیں ایسی ہیں کہ انسان کے جیب میں پیسہ ہو تبھی کر سکتا ہے. اور اگر پیسے نہ ہو تو وہ ان عبادتوں سے کم اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا کہ بھائی ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو ہم کہاں سے خرچ کریں، کہاں سے دوسروں کی مدد کریں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی بار بار
کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اس وقت تک نہ اٹھیں گے جب تک کچھ سوالوں کے جواب ان سے نہ لے لیے جائے کہ بھئی آپ نے کتنا علم حاصل کیا اور کتنا اس کو پھیلایا، آپ نے مال کہاں سے کمایا، یہ نہیں کہا کہ آپ نے کہاں پر خرچ کیا، بلکہ کہاں پر کمایا یہ ایک سوال ہے، اور اس کو کہاں پر خرچ کیا یہ دوسرا سوال ہے۔ تو کوئی انسان اس بات کو نہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بس یہ پوچھیں گے کہ تم نے کتنے لوگوں کو کھلایا، کہاں پر اپنے مال کو خرچ کیا، نہیں، ان سے دو سوال ہوگا۔ ایک سوال تو یہ ہوگا کہ جو پیسہ آپ نے صدقہ کیا، مثال دے رہا ہوں، آپ نے صدقے میں جس پیسے کو دیا وہ پیسہ آپ کے پاس آیا کہاں سے تھا، یہ ایک سوال ہے۔ پھر اس پیسے کو آپ نے جو خرچ کیا وہ کس کام میں خرچ کیا۔ اب میرا جو موضوع ہے میں اس پر آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی انسان حرام مال سے پرورش پاتا ہے، اور گندا بال، پریشان حال، پھر اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر سجدے میں پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے دعا مانگنے کی کوئی پرواہ نہیں، اس کے دعا کو اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، کہہ دیا جائے گا کہ جب تم نے حرام مال سے اپنے آپ کی پرورش کی ہے، اپنے بچوں کی پرورش کی ہے، تو پھر تمہارا دعا مانگنا یا تمہاری نماز پڑھنا اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانا کوئی باعث خیر نہیں ہے۔ تو جو پیسہ ہم کماتے ہیں، پیسہ کمانے کا ہمیں حکم دیا، لیکن جو جائز طریقہ ہے اس کے مطابق ہم پیسے کو کمائیں، حرام طریقے سے پیسوں کے پیچھے نہ بھاگیں۔ آج کل آپ دیکھیے طرح طرح کے انٹرسٹ کے نام پر لوگوں کو بہکایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں سودی نظام نے ایسے طور پر طول پکڑا ہوا ہے کہ انسان کس طریقے سے بچے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو گیا۔ پھر میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی، قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سودی لوگ، جو سودی کاروبار کرنے والے ہیں یا جنہوں نے پیسے کو غلط طریقے سے کمایا ہے، قیامت کے دن اس حال میں اٹھیں گے کہ ایسا لگے گا کہ ان کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ یتخبطہ الشیطان من المس، قرآن کہتا ہے کہ اس کو چھو کر شیطان نے پاگل کر دیا ہو۔ شیطان قیامت کے دن ایسا اٹھے گا کہ بالکل اس کے جسم میں جان نہیں ہوگی، وہ کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ وہ کیوں؟ یہ مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قالوا انما البيع مثل الربا، مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ جو بیع و شراء ہم کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تو سودی نظام بھی تو وہی ہے۔ بھائی آپ نے ایک چیز 10 روپے کی خریدی، آپ اس کو 15 روپے میں بیچ رہے ہیں، تو 5 روپے آپ نے فائدہ کمایا نا، یہ جائز طریقہ ہے۔ لیکن مال کو مال کے بدلے، مثال کے طور پر کوئی انسان مجبور ہے، سود ہے کیا پہلے اس کو سمجھ لیجیے، کوئی انسان مجبور ہے اور وہ آپ کے پاس پیسے مانگنے کے لیے آیا کسی بھی ضرورت میں، اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ نے کہا کہ میں اتنے پیسے دوں گا لیکن مہینے کا اتنا بڑھا کر لوں گا، تو یہ جو بڑھ کر آپ کے پاس آ رہا ہے نا، یہ سود ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نفی فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ سود میں سے جو چیز بچی ہوئی ہے اس کو تم چھوڑ دو اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہو۔ آگے قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا کہا؟ یہ قرآن نے کہا، میں اپنی طرف سے ایک الفاظ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر آپ نے سودی نظام کو ترک نہیں کیا، سودی کاروبار کو نہیں چھوڑا،
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ دنیا کا کوئی ایسا انسان یہ بتا دے کہ میں اللہ کے نبی سے اور اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہوں؟ پھر آپ دیکھیے قرآن میں بے شمار گناہوں کا ذکر آیا۔ مثال کے طور پر شراب ہے، زنا ہے، کسی کو پریشان کرنا ہے، ستانا ہے، سب کی سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ رکھی۔ لیکن یہ سود کے بارے میں ایسے سخت الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائے کہ اور کسی گناہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لفظ کو استعمال نہیں فرمایا کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج اگر کوئی انسان سودی کاروبار کو بڑھاوا دے رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میاں اگر ہم اس کام کو نہیں کریں تو ہم کنگال بن جائیں گے، تو میں ان کے سامنے بہت ساری مثالیں سے دے سکتا ہوں کہ دنیا میں غیر مسلم کو تو چھوڑ دیجئے، وہ کس طریقے سے پیسے کماتے ہیں، ان کو چھوڑیے، مسلمانوں میں بھی ابھی بھی بہت سے کروڑ پتی اور ارب پتی ایسے ہیں جنہوں نے 1 روپے کا سود اور 1 روپے کے سود کاروبار کو نہیں کیا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال و دولت سے نوازا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو ختم کرتے ہیں، ربا کو بڑھاتے ہیں، جو فائدہ ہے وہ اصل بڑھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے کاروبار کو صحیح طریقے سے کیا تو پھر آپ دنیا میں کامیاب ہیں، اور اگر آپ نے کاروبار میں 1 روپیے کے سود کی ملاوٹ کر دی تو پھر آپ اس عذاب کے لیے تیار رہیے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ اور اللہ کے نبی نے حدیث میں بھی ایک عذاب کا ذکر کیا، میں اس کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات خواب میں سو رہا تھا، خواب میں 2 فرشتے میرے پاس آئے، مجھے اٹھا کر پاک سرزمین کی طرف لے گئے۔ میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک انسان ایک خون کا دریا ہے، ایک انسان اس دریا میں ڈوب رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اس خون کے دریا سے باہر آ جاؤں، اور وہ باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، پریشان ہے، حیران ہے، لیکن دریا کے کنارے ایک شخص کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پتھر ہے۔ جب وہ نزدیک آتا ہے وہ پتھر اٹھاتا ہے، اس کے سر پہ مارتا ہے، پھر وہ دریا کے بیچ میں جاتا ہے، پھر وہ کسی طریقے سے وہاں سے بچ کر پھر کنارے آنے کی کوشش کرتا ہے، پھر یہ بندہ پتھروں کے ڈھیر میں سے ایک پتھر اٹھاتا ہے، پھر اس کے سر پر مارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھ لیا کہ یہ دونوں صاحب کون ہیں؟ ان فرشتوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت میں کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سودی کاروبار کرتے تھے، اور آپ نے یہ دیکھا بلکہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی عذاب میں مبتلا رکھے گا۔ پھر آپ بتائیے آج انسان کہاں جا رہا ہے؟ کسی نے تمیز کری ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے؟ کس طریقے سے اگر 1 روپیہ حرام کا میرے مال میں آ کر ہمارے تمام مال کو تباہ و برباد کر رہا ہے، انسان اس کی فکر نہیں کر رہا ہے۔ حالانکہ آپ صف اول میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری چیزیں معاملات کے قبیل سے آتی ہیں۔ اگر معاملات درست ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کر آپ صحیح جواب بھی دے پائیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سودی کاروبار سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔